آج رمضان کا 12واں دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے رمضان کے 12ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم ہاں، اور یہ ایک بہت ہی میرا مطلب ہے کہ زبردست موضوع ہے آج کا۔ بالکل، پورے جوش و خروش کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس تاریخی اور فکری لیکچر کی گہرائی میں جانے والے ہیں وہ 29 ستمبر 1974 یعنی 13 رمضان 1394 کو دیا گیا تھا۔ صحیح۔ اس کا موضوع ہے توحید اور طبقاتی نظام کا خاتمہ۔ یہ بظاہر ایک روایتی مذہبی موضوع لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کے دلائل کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک انتہائی طاقتور سماجی پیغام بن کر سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا اصل پہلو ہے۔ ہاں، آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ توحید یعنی ایک خدا پر یقین رکھنا محض کوئی انفرادی یا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی انقلاب ہے جو معاشرے سے ہر قسم کے طبقاتی فرق کو مٹا کر سب کو برابری کی سطح پر لاتا ہے۔ اچھا، ذرا اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اس لیکچر میں جس طرح منطقی اور منظم انداز سے دلائل دیے گئے ہیں وہ واقعی کمال ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس لیکچر کی سب سے بڑی خوبی ہی اس کی منطقی بنت ہے۔ اس تسلسل کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے توحید کے اس پہلو پر غور کرنا ہوگا جسے اس لیکچر میں ایک توحیدی قرارداد یا ریزولوشن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ توحیدی قرارداد؟ ہاں، عام طور پر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ توحید کا مطلب صرف خدا کی عبادت کرنا ہے، لیکن لیکچر یہ واضح کرتا ہے کہ یہ عقیدہ دراصل ہمارے سامنے ایک سماجی معاہدے کی صورت میں آتا ہے۔ یعنی یہ صرف دل کا معاملہ نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ اس قرارداد کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر صرف ایک خدا کی اطاعت کرے گا، لیکن اس کی دوسری شرط اتنی ہی عملی ہے، اور وہ ہے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جو طبقات سے مکمل طور پر پاک ہو۔ ایک کلاس لیس سوسائٹی؟ جی ہاں، ایک ایسا سماج جہاں انسانوں کے درمیان کوئی مصنوعی دیواریں نہ ہوں۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ توحید سب سے پہلے فرد کو نہیں بلکہ معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو بدلتی ہے۔ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی جب ہم ایک توحیدی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام انسان ایک ہی قانونی چھت کے نیچے رہتے ہوں، وہ سب ایک ہی سیدھے راستے پر گامزن ہوں اور سب کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا آغاز فرد کی اصلاح سے ہوتا ہے، لیکن اس لیکچر کا استدلال یہ ہے کہ جب تک معاشرے کا ظالمانہ ڈھانچہ نہیں بدلتا، سچے توحیدی فرد کے انفرادی فرائض مکمل نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک ایسا نظام بناتی ہے جہاں استحصال کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ لیکن اگر ہم اسے تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک بڑی حیران کن چیز سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ دنیا کی سب سے پرانی اور جنہیں ہم نام نہاد مہذب قومیں کہتے ہیں، انہی میں سب سے بدترین اور ظالمانہ طبقاتی نظام پائے جاتے تھے۔ ہاں بالکل، اور اس لیکچر میں ہندوستان کی یعنی آریائی تہذیب کی مثال بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت دلچسپ تھا۔ وہاں معاشرے کو 4 بڑے اور ایک چھوٹے طبقے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے اوپر برہمن تھے، یعنی مذہبی پیشوا، اور ان کے پاس مذہب کی اجارہ داری تھی۔ بالکل۔ پھر شہزادے اور فوج، تیسرے نمبر پر کسان اور دستکار، اور چوتھے پر عام مزدور۔ اور ان کے علاوہ ایک 5واں طبقہ بھی تھا جسے اچھوت کہا جاتا تھا، انٹچیبلز۔ جی ہاں۔ اور اس نظام کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ طبقات، خاص طور پر برہمنوں نے اس جبر کو جائز قرار دینے کے لیے ایک پورا نظریہ گھڑا تھا۔ یعنی انہوں نے اس کی ایک نظریاتی بنیاد بنا دی۔ بالکل، وہ لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ برہمن خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، شہزادے بازوؤں سے، نچلے طبقات ٹانگوں یا پاؤں سے۔ اور یہ میرا مطلب ہے اس افسانے کا سب سے بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ پسے ہوئے طبقات نے اسے اپنی قسمت مان لیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی فطرت سمجھ لیا تھا۔ ہاں، سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ نچلے طبقے کے لوگ اس ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ فطری طور پر ہی کمتر بنائے گئے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ایسے پسے ہوئے معاشروں میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ کیا مراد یافتہ طبقہ خود اپنے حقوق چھوڑتا ہے؟ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہیں پر وہ گہرا اور منطقی نقطہ آتا ہے جو آیت اللہ خامنئی کے لیکچر کا مرکز ہے۔ تاریخ میں کبھی بھی سماجی حالات پہلے نہیں بدلے، ہمیشہ متسلحین نے
ریفارمرز نے آ کر سب سے پہلے نظریات اور فلسفے کو تبدیل کیا۔ یعنی جب تک وہ ظالمانہ نظریہ نہیں مرتا وہ نظام نہیں گر سکتا۔ بالکل درست۔ جب تک ظالمانہ نظام کو سہارا دینے والا نظریہ ختم نہیں ہوتا، سماجی حقوق نہیں مل سکتے، اور یہیں سے اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم توحید کے اس تصور کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو لیکچر میں سورہ المؤمنون کی آیت 91 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ ہاں، اور اس قرآنی آیت کا نہایت خوبصورت اور منطقی تجزیہ کیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہر خدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور کائنات کا نظام بکھر جاتا۔ کوئی وحدت باقی نہ رہتی۔ جی، توحید کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق، نباتات، جمادات، سب کا منبع ایک ہی ہے۔ یہ وحدت تخلیق، یہ جو ایک ہونے کا تصور ہے، یہ طبقاتی نظام کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ کیونکہ جب بنانے والا ایک ہے، اس کا ماخذ ایک ہے، تو پھر کوئی انسان کسی دوسرے پر پیدائشی برتری کیسے جتا سکتا ہے؟ بالکل، اور اسی موضوع کے تحت یہودیوں اور عیسائیوں کے خاص دعوے پر بھی موضوعاتی انداز میں بات کی گئی ہے۔ ہاں، وہ دعویٰ کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ بالکل، وہ خود کو ایک برتر طبقہ سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے اس تکبر کو بڑی صراحت سے مسترد کیا۔ قرآن نے پوچھا کہ اگر تم اتنے ہی چہیتے ہو تو تم نے خدا کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اور تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ایک کاری ضرب تھی ان کے نظریے پر۔ یہ دراصل خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کے نظریے پر قرآنی ضرب ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ خدا کا کوئی پیدائشی چہیتا طبقہ نہیں ہے۔ تو اس کا عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں جسمانی ساخت، رنگت یا خاندانی پس منظر کی بنیاد پر کوئی قانونی برتری نہیں مل سکتی۔ توحیدی معاشرے میں تعلیم، صحت، روزگار اور ترقی کے مواقع پر سب کا یکساں حق ہے۔ اور اس کی بڑی شاندار عملی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ہاں، جیسے حبشہ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال، جنہیں معاشرے کے نچلے ترین طبقے کا سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ بالکل، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایک غیر عرب تھے، معاشرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ایک اسلامی صوبے کے گورنر بنے۔ یہ سارا طبقہ واریت کا طلسم ٹوٹنے والی بات ہے۔ لیکن اگر سب انسان برابر ہیں تو پھر فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ لیکچر میں سورہ الحجرات کا حوالہ بھی تو ہے۔ جی، سورہ الحجرات بتاتی ہے کہ انسانوں کی تخلیق ایک ہی مرد اور عورت یعنی آدم اور حوا سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا واحد معیار صرف تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری۔ لیکن اس تقوی کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے واضح کرنا ضروری ہے۔ تقوی کسی کو معاشرے میں زیادہ مالی یا سماجی حقوق نہیں دیتا، یعنی کسی کو کوئی VIP سٹیٹس نہیں مل جاتا۔ قانون کی نظر میں وہ عام شہری ہی رہتا ہے۔ بالکل، یہ تقوی صرف خدا کے ہاں رتبے اور کچھ مخصوص روحانی یا اخلاقی ذمہ داریوں کے لیے اہلیت کا معیار ہے۔ مثلا کسی قاضی یا منصف کے لیے تقوی خدمت کا معیار ہے، تکبر کا نہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ توحید کا عقیدہ انسانی مساوات کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ یہ کائنات پر ایک اللہ کی حاکمیت کو مان کر انسانوں کے بنائے ہوئے تمام جھوٹے امتیازات اور طبقات کو مٹا دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو لیکچر کے آخر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 70 کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں بنی آدم کا ذکر ہے۔ جی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم یعنی تمام انسانوں کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں دیں اور رزق دیا۔ اللہ نے کسی خاص گروہ یا طبقے کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ اعزاز قرار دیا ہے۔ یہ واقعی توحید کا ایک عالمگیر پیغام ہے۔ تو اگر خالص توحید نے اپنے اس ایک خالق اور ایک آغاز کے نظریے سے قدیم دور کے ظالمانہ اور سخت طبقاتی نظاموں کی بنیادیں ہلا دی تھیں، تو آج کے اس جدید دور میں ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم اب بھی غیر مرئی طبقاتی نظاموں کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ چاہے وہ عالمی معاشی عدم مساوات ہو یا دولت اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر بننے والے نئے معاشرتی درجات، کیا آج بھی توحید کا وہی انقلابی نظریہ ہمارے ان جدید مسائل کا حتمی حل نہیں ہو سکتا؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔